کیا پاکستان مطمئن ہے کہ افغانستان میں جو جنگ تھی وہ مستقل طور پر ختم ہو چکی ہے یا ابھی پکچر باقی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو نیک شگون یہ ہے کہ جو اس وقت افغانستان میں سچویشن ہے تو کم از کم پاکستان کو یہ اطمینان ہے کہ وہاں بلڈ شیڈ نہیں ہوا. باقی ان کی جو پالیٹکس ہے، جو ان کی انٹرنل ایشوز ہیں، وہ خود اپنے فیصلے کر سکتے ہیں. آپس میں ان کے بھی انگیجمنٹ ہو رہی ہے. طالبان کی جو ابھی حکومت پراپرلی انہوں نے فارم نہیں کی ہے، لیکن جو انتظامیہ ہیں وہ مختلف پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ انگیجمنٹ کر رہی ہے، جو کہ ایک نیک شگون ہے. اچھا، ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس وقت جو اللہ نے کرم کیا کہ ایک پرامن ٹرانزیشن ہو رہا ہے. پرامن ٹرانزیشن ہو رہا ہے. جی، یہ جس کو پبلک فال آف کابل کے نام سے ریکگنائز کر رہی ہے، اس کو ہم پرامن ٹرانزیشن کا نام دے رہے ہیں. ابھی 7 لوگ آئے ہوئے تھے بطور ڈیلیگیٹ پاکستان میں. آپ کی ان سے ملاقات ہوئی؟ کس چیز کے اوپر زیادہ ڈسکشن ہوئی ہے پاکستان کو لے کر اور افغانستان کو لے کر؟ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہ ڈیلیگیشن پہلے سے طے شدہ تھا. یہ کوئی مطلب امیجیٹ سچویشن کی وجہ سے انسیڈنٹل نہیں تھا. یہ پہلے سے طے شدہ تھا. اس کے لیے ہم نے ویسے مطلب ہمارے ان سب کے ساتھ تعلقات بھی ہیں. پاکستان اور افغانستان تو ایسا ہے کہ بہت قریبی رشتے ہیں. ہم زبان بھی ایک ہے، کلچر بھی ایک ہے، بہت ہسٹری بھی ہماری ایک ہے. تو اس کی وجہ سے ہم اکثر چیزوں میں ہمارا کانٹیکٹ جو ہے نا بہت زیادہ ہوتا ہے. تو وہ ایک روٹین شیڈول اس کا ارینجمنٹ تھی. اور بیچ میں یہ ہوا جس دن اس کی فلائٹ تھی، اس دن جو ہے نا آپ کو پتہ ہے کہ کابل میں طالبان جو ہے نا انٹر ہو گئے اور اس کی وجہ سے سچویشن بالکل چینج ہو گئی. تو اس کو ہم نے یہاں پراپر مہمانداری کی. اس کے ساتھ جو مختلف لوگوں کے ساتھ ان کی ملاقاتیں ہوئی، ان کی اگر کوئی شکوک و شبہات تھے، کیونکہ اس میں زیادہ تر یہ لوگ تھے نادر الائنس کے، جو غیر پشتون لوگ تھے. یعنی یونس قانونی ہو گیا، خلیدی ہو گیا، اور احمد ضیاء مسعود، احمد ولی مسعود، عبد الولی، یہ سارے جو ہے نا یہ غیر پختون تھے. تو یہ امپریشن بھی مطلب نہیں جانا چاہیے کہ صرف پاکستان صرف ایک اتنے گروپ کے ساتھ جو ہے نا اپنا ریلیشن رکھ رہا ہے. تو ہمارے سب کے ساتھ تعلقات ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ افغانستان میں ایک پرامن ذریعے سے جو ہے نا انتقال اقتدار ہو. تمام افغان جو ہے نا جتنی بھی اس کی ایتھنک مطلب ازبک ہے، تاجک ہیں، ہزارہ ہیں، پشتون ہیں، سارے جو ہے نا مل کر ایک متفقہ گورنمنٹ بنائیں. ایک ان کی کمپریہنسو ڈائلاگ ہو، ڈسکشن ہو ایشوز کے اوپر، اور یہ ایک مل کے ایک حکومت بنائیں. تو پاکستان جو ہے نا اس کو اپریشیٹ کرے گی اور اس میں اس پوری خطے میں، اس ریجن میں ایک نیا ایرا شروع ہو جائے گا. یعنی یہ آپ یاد رکھیں، صرف نہیں ہے کہ یہ افغانستان کے لیے. افغانستان میں امن جو ہے نا پاکستان کے لیے اور خاص کر اس ریجن کے لیے بہت اہم ہے. اس ریجن کی ترقی کے لیے بہت اہم ہے. اور میں آپ کو بتاؤں، دیکھو اس میں مجھے جو امید ہے، مجھے جو اس وقت جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ طالبان بہت محتاط رویہ اپنائے ہوئے، جو اچھی بات ہے. اور اس کو مزید بھی اس کو کرنا چاہیے کہ وہ مختلف جو وہاں مختلف قومیتیں ہیں ان کو جو ہے نا انگیج کرے، اور ان کی اگر کسی کی سیاسی اختلاف بھی ہے تو اس کو اختلاف کو بالاتاق رکھ کے افغانستان کے لیے وہ کرے. تو اس کے اثرات کیا ہوں گے پوری ریجن کے اوپر؟ کیا اثرات ہوں گے؟ دیکھیں، نمبر 1 تو یہ ہے کہ یہ افغانستان ایک گیٹ وے ہے سینٹرل ایشیا کے لیے. سینٹرل ایشیا بھی ایک بہت بڑی دنیا ہے، بڑے بڑے ممالک ہیں، اور وہ اس وقت بہت تیزی سے ڈیولپ ہو رہے ہیں. اور وہ بہت لینڈ لاک کنٹری ہے، کیونکہ وہ سمندر نہیں ہے کوئی. تو اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ گوادر تک جو ہے اس کو ایکسیس ملے. ان کے لیے بھی بہت فائدہ ہے اور ہمارے لیے بھی بہت فائدہ ہے، کیونکہ وہاں جو اس وقت نیچرل ریسورسز ہیں، جو وہاں اس وقت اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ ہو رہی ہے، یا اس وقت ادھر جو ہے نا جابس کی اپرچونیٹیز پیدا ہو رہی ہیں، یا نہیں جو ہے نا وہ اپنے، تو یہ ان کے لیے بہت اہم ہے کہ وہ گوادر تک پہنچے. ایک تو یہاں سی پیک ایک بہت بڑا ریئلائزیشن ان کو بھی ہے، افغان طالبان کو، یہ افغان طالبان کو بھی ہے، یہ سینٹرل ایشین کنٹریز کو بھی ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.